السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج 18 ذی الحجہ 1441 ہجری ہے اور 18 ذی الحجہ کو اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ آپ کا نام عثمان ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عفان ہے اور آپ کی والدہ کا نام اروی تھا، اور آپ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عزت و جاہت کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد بنو امیہ کا ہی مرتبہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے پانچویں پشت میں عبد مناف پر آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ام حکیم یا حکم بیضاء بنت عبد المطلب ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ سے 47 سال قبل، یعنی کہ 47 ایئرز قبل بمطابق 577 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن اور جوانی کے حالات معلوم نہیں ہو سکے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ آپ مکہ کے ان چند اور نمایاں لوگوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ کا حلیہ مبارک کس طرح تھا؟ تو آپ کا رنگ سفید تھا جس میں کچھ زردی کی آمیزش تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا چاندی اور سونا دونوں کو مخلوط کر دیا گیا ہے۔ خوبصورت اور خوش قامت تھے، دونوں ہاتھوں کی کلائیاں خوش منظر تھیں، بال سیدھے تھے یعنی گھنگریالے نہیں تھے۔ جب آپ امامہ شریف سر پر باندھتے تھے تو بڑے حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ ناک ابھری ہوئی تھی اور سینہ مبارک چوڑا تھا، اور کاندھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، دانت ہموار اور خوبصورت جن کو سونے کی تار سے باندھا گیا تھا، داڑھی بڑی گنجان اور زلف دراز، آخر عمر میں زرد خضاب کرنے لگے تھے۔ جسم کی خال ملائم اور باریک تھی۔ اور آپ کیسا پیشہ فرماتے تھے؟ قریش کا عام پیشہ تجارت تھا، اس میں انہوں نے بڑی ناموری حاصل کی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ قریش میں فرمایا گیا ہے کہ گرمی اور سردی کے موسم میں قریش کے تجارتی قافلوں کا ذکر ہے۔ قرآن قریش کے اسی عام مذاق کے باعث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تجارت کو ذریعہ معاش بنایا، اور ایک شخص ربیعہ بن حارث کی شرکت میں کپڑے کا کاروبار بہت بڑے پیمانے پر شروع کر دیا۔ اس میں انہوں نے وہ کامیابی اور شہرت حاصل کی کہ ان کا لقب ہی عثمان غنی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً بڑے حلیم، سخی اور اعلیٰ اخلاق و فضائل کے انسان تھے۔ اسی بنا پر قریش میں نہایت معزز و محترم تھے، اور قریش ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ایک مثال بن گئی تھی۔ چنانچہ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے، میں تجھ سے بخدا ایسی محبت کرتا ہوں جیسی محبت قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ یہ کہاوت وہاں پہ مشہور تھی۔ اور آپ کا اخلاق کس طرح تھا؟ تو سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً بڑے نیک، راست باز اور ایماندار تھے۔ شراب عرب کی گھٹی میں پڑی تھی، جو لوگ پیتے تھے فخر کرتے اور نہ پینے والے کو طعن کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک شراب نہ پینا بخل کی علامت تھی۔ لیکن اس ماحول میں دولت و ثروت کے ساتھ رہنے کے باوجود آپ ان چند اکابر قریش مثلا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ میں سے تھے، جو سلیم الفطرت ہونے کے باعث
شراب سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح گانا بجانا، لہو و لعب اور زنا کاری عرب کے پسندیدہ مشاغل میں سے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سب چیزوں سے بھی طبعاً مجتنب تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے عہد جاہلیت میں یا اسلام میں نہ کبھی زنا کیا، نہ شراب پی ہے اور نہ گانا بجایا ہے۔ آپ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ تو طبیعت کی اس نیک اور حق پرستی کے باعث مکہ مکرمہ میں پہل جب اسلام کا چرچا بلند ہوا اور یہ صدائے روح نواز فردوس گوش ہوئی تو آپ فوراً مسرب با اسلام ہو گئے۔ خود ان کے بیان کے مطابق اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کا نمبر چوتھا تھا، یعنی مردوں میں چوتھے شخص یہ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کی غذا بھی عمدہ اور پرتکلف استعمال کرتے تھے۔ آپ پہلے فرما رواں تھے جن کے لیے آٹا چھانا جاتا تھا، اور آپ فطرتاً کم سخن اور کم گو تھے، یعنی آپ کم بولتے تھے، لیکن جب کسی موضوع پر اظہار خیال فرماتے تو گفتگو سیر حاصل کرتے اور بلیغ کرتے تھے، یعنی بہت خوش لحانی کے ساتھ آپ بیان فرماتے تھے، اور عبادت، قرب الہی اور اللہ کی بندگی آپ بہت فرماتے تھے۔ اس لیے اپنے چند مساغل اور گونا گو مصروفیتوں کے باوجود عبادت کثرت سے کرتے اور فرائض ذو واجبات کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ نماز بے حد خشوع اور خضوع سے پڑھتے تھے۔ اس میں اسی درجے محویت ہوتی تھی کہ گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خشیت اللہ بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس طرف جانے کا حکم ملے گا تو اس بات کے جاننے سے پہلے ہی مجھے راکھ بن جانا پسند ہوگا کہ دونوں طرف میں سے کسی میں جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کے لیے خدمت بہت کم لیا کرتے تھے، حالانکہ خدام اور کنیزوں کی بہتات تھی، لیکن ان کے آرام کا خیال رکھتے۔ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اپنے وضو کا انتظام خود کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے کسی خادم سے کہہ دیں تو وہ یہ انتظام کر دیا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رات ان کی اپنی ہے جس میں وہ آرام کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت زبیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری دادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تہجد کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہ جگاتے، ہاں اگر کوئی از خود اٹھا ہوا ہوتا تو اسے بلا لیتے اور وہ آپ کو وضو کے لیے پانی لا دیتا۔ اور سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، لیکن ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو کر جلد انتقال ہو گیا۔ اسی کی نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ بھی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح ہوا 3 ہجری میں۔ غزوہ بدر جس روز ختم ہوا اسی دن ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جن خواتین سے نکاح کیا ان کے نام یہ ہیں: فاختہ بنت غزوان، ام عمر بنت جندب، فاطمہ بنت الولید، اسماء بنت ابی جہل بن ہشام، ملیکہ بنت عینیہ، اور یہ سب آپ کی نکاح میں ایک انتقال ہونے کے بعد ہی دوسری نکاح میں آئی، کیونکہ ہماری شریعت میں چار بیویوں کی اجازت ایک وقت میں ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اور آپ کی وہی ذات ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کا وفات
18 ذی الحجہ کو ہوا تھا۔ تو اس دن ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اصال ثواب کریں اور اپنے حق میں ان کے وسیلے سے دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔